اس طرح 10 سالوں کے وقفے سے اس فکر نے 2 قلعے قائم کر لیے، ایک فرانس میں اور ایک امریکہ میں۔ امریکہ چونکہ دنیا سے الگ ایک جگہ تھی، بہت کم لوگ وہاں پہنچ پاتے تھے، لہذا نہایت آسانی سے اس زمین کو بڑھنے کا موقع ملا۔ فرانس چونکہ کیتھولکس کا ملک تھا، لہذا فرانس میں قتل و غارت گری ہوئی۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد آپ نے نام سنا ہوگا ڈائریکٹرز کا نظام، اور اس میں سنا ہوگا رین آف ٹیرر۔ اس رین آف ٹیرر میں کیتھولکس کا خاتمہ کیا گیا، دہشت گردی کا نظام قائم کیا گیا 3 سالوں کے لیے، اور پورے فرانس سے چن چن کر تمام عیسائی علماء اور کیتھولک علماء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تیسرا انقلاب جو اس سلسلے کا ہوا، وہی لوگ تھے۔ یہ میں دجال کے نظام کی ابتدائی جو اس کی تشکیل ہے اس کو بتا رہا ہوں کہ عالم اسلام کے مشرق سے وہ شروع ہو کر کیسے مغرب کی طرف گیا، اور جو موجودہ مغرب جو کہلاتا ہے وہ اس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ جب ہم ویسٹ کو کہتے ہیں تو ویسٹ کے رہنے والے سبوں کو متون نہیں کرتے، یہ بات واضح ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جن سے ہماری ہمدردیاں ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مغرب کی زمین بڑے اعلی اقدار کے لوگوں کی زمین ہے، وہاں آزادی ہی آزادی ہے آزادی، فساد کرنے والوں کے لیے آزادی ہے، فساد کو فساد کہنے والوں کے لیے آزادی نہیں ہے۔ اور اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ ابھی چارلس ڈیوڈ نام کے ایک آدمی نے یہ کتاب لکھی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تاریخ یہ بیان کی جاتی کہ اتنے لوگوں کا قتل ہوا ہے، یہ درست بات نہیں ہے، تو اس کتاب کا کوئی چھاپنے والا نہیں ہے یورپ اور امریکہ میں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کتاب چھاپے۔ اور ایک شخص نے ابھی مونٹریل میں کینیڈا میں اس نے تقریر کر دی اسی عنوان پر کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، تو اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا وہاں سے، اس کی شہریت ختم کر دی گئی۔ ایک شخص جس کو اپنے ملک میں اس کی شہریت ختم کر دی گئی۔ تو یقیناً وہاں آزادی ہے، ان کے اعتبار سے کچھ کہنے کی آزادی ہے، لیکن جب فساد کو فساد کہا جاتا ہے تو اس کی آزادی وہاں نہیں ہے۔ تو تیسرا انقلاب جو وہاں لایا گیا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کی بنیاد تھی تھیسس اینٹی تھیسس، اور تھیسس اور اینٹی تھیسس کی بنیاد پر سنتھیسس کو حاصل کرنا۔ اور یہ ہے 1917 کا انقلاب، جس کی بنیاد یہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جس چیز کی تشکیل ہوئی، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ آپ حضرات نے اگر وہ کتاب پڑھی ہو پروٹوکول، تو اسی منصوبے کا حصہ، جس منصوبے کے تحت میں چونکہ تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اسی لیے وہی باتیں کہہ رہا ہوں، ان کے اکابر نے جو کچھ لکھا ہے اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے، ان اصطلاحات کا میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ مثلا اگر ایک دو اگر کرتا تو اس میں کرتا کہ حب اسرائیل جو 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان ان کی ایک تحریک چلی تھی، یا اس تعلق سے اگر ان کوششوں کا ذکر کرتا ہے تو دولمہ کا ذکر کرتا ہے، جو ترکی، بلغاریہ، رومانیہ اور سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں جس تحریک کا ہاتھ ہے وہ دولمہ ہے۔
یہ سب روحانی لوگ ہیں، یہودی روحانیات کے ماہرین ہیں جو دنیا کہلاتے ہیں۔ بال شیمتوف جس کا پہلا دنیا کا امام، اس کا پہلا روحانی بال شیمتوف ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ چنانچہ 1897 میں ان انقلابات کے نتیجے میں جو طاقت حاصل کر لی گئی تھی، میں اشارتاً اس لیے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں میری کتابوں میں آ گئی ہیں، اس لیے وہ حضرات جو اس سے گزر چکے ہیں وہ واقف ہیں کہ جب یہ طاقت جمع ہو گئی تب انہوں نے انہدام کی کوششیں شروع کی، باضابطہ انہدام کی، عالم اسلام کی۔ اور عالم اسلام کے انہدام کی کوششیں باضابطہ طریقے پر، بے ضابطہ طریقے پر تو اس سے پہلے محمد علی پاشا کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن باضابطہ طریقے پر اس کا آغاز 1897 میں ہوا، جب آسٹریا کے ایک شہر میں باسل میں وہ فیصلہ کیا گیا، ان کے 30 بنیادی اکابر جمع ہوئے پوری روئے زمین سے، اور باسل میں معاہدہ کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ 1897 میں یہاں جس اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور احادیث سے جڑے ہوئے تھے تو ہمیں ان کی خبر تھی، اور ہم اس کے تدارک کے لیے تدبیریں کر رہے تھے، جیسا صحابہ کرام نے کیا ہے، جیسا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور تمام لوگوں نے کی۔ ایک شخص کے بارے میں موقع نہیں ہے کہ میں بعد کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں نہیں، اس کے بعد کے دنوں میں تمام لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں، وہ چاہے حضرت امام مالک ہوں یا چاہے حضرت جعفر صادق ہوں۔ میں پچھلی باتوں کی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضرت امام مالک کی رائے ذرا ابن اسحاق کے بارے میں تو معلوم کر لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ امام مالک کی نظر کہاں تھی۔ تو جب ہم اس سے نابلد ہو گئے تو وہ سرا ہاتھ سے جاتا رہا، تو یہ واقعات دنیا میں ہوتے رہے اور ہم اپنی زمین میں مگن رہے۔ ہم سب کچھ کر رہے تھے، وہ سارے کام جسے ہم قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں وہ سب ہو رہے تھے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم برپا کیے گئے تھے وہ سرا ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو قرآن کی کتابت اور جمع کی طرف بلایا، فے کے مسئلے کی طرف بلایا، خواتین کے مسئلے کی طرف بلایا جس کا ذکر آ چکا ہے، ایلیا کے مسئلے کی طرف بلایا، اور ابھی جن باتوں کا ذکر ہوا وہ کون سے جذبات اور احساسات تھے، وہ کن چیزوں پر ان کی نگاہ تھی، اور ہم کیوں بے خبر ہو گئے؟ کہیں تو ہم سے کوتاہی ہوئی۔ چنانچہ 1897 کے بعد 1904 میں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا جس کا نام ہے سائکس پیکا ایگریمنٹ۔ پیرس میں یہ معاہدہ کیا گیا خفیہ، اس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں تھا۔ سائکس پیکٹ ایگریمنٹ کے محرک یہی لوگ تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ پوری روئے زمین سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔
اور جو ایسا کرنے میں مدد دیں گے ان کو ہم اتنا اتنا علاقہ دے دیں گے. چنانچہ اس معاہدے پہ جن لوگوں نے دستخط کیے، اس کام کے لیے 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیا گیا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے. اور جب 1918 میں جنگ عظیم ختم ہو گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا خدا شر برانگیزت کے خیر مادراں باشد کہ بریسٹ لٹوسک میں وہ کاغذ باہر آ گیا. ایک طبقے کے یہاں سے وہ کاغذ باہر آ گیا جس میں دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ 1904 یا 1904 کے اواخر میں سائکس پیکاک ایگریمنٹ ہوا، جس میں سلطنت عثمانیہ یعنی خلافت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ کے حصے بکھرے کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ 1920 سے لے کر 1921 کے ورسائے کی کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا. شام کا علاقہ، لبنان کا علاقہ فرانس کو دے دیا گیا خدمت کے صلے میں. عراق کا علاقہ اور اردن کا علاقہ اور مصر کا علاقہ اور دیگر اس طرح کے علاقے یہ برطانیہ کو دے دیے گئے. یہ اسی معاہدے کے تحت ہوا. اور ایک انتداب قائم کیا گیا، مینڈیٹ. ان علاقوں کو مینڈیٹ کے تحت رکھا گیا اس معاہدے، اس اصل منصوبے کی تکمیل کے لیے جو منظور تھا. اور اسی درمیان 1916 میں جیسے ہی ابھی جنگ چل رہی تھی، یہ تھا کہ جب یہودیوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے 1904 میں یہ معاہدہ کیا ہے وہ جنگ ختم ہونے کے بعد پھر جائیں، تو انہوں نے ایک انڈر ٹیکنگ لینا چاہی، اور وہی انڈر ٹیکنگ ہے بلفور ڈکلیریشن، جو 1916 میں سلطنت برطانیہ نے اپنے وزیر خارجہ بلفور کے ذریعہ یہ انڈر ٹیکنگ اس نے دیا کہ اگر یہ جنگ ختم ہوئی اور ہم فاتح ہوئے تو ہم اس حکم کو بدلنے میں پوری مدد دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے قائم فرمایا ہے، یعنی یہ کہ خطہ جزیرت العرب سے یہودیوں کو جو نکالا گیا ہے تو ہم انہیں ری انسٹیٹ کرا دیں گے، ہم انہیں وہاں دوبارہ وہ اسلامک اسٹیٹ پالیسی جو 1300 سال سے چلی آ رہی تھی اس کو ہم بدلنے میں مدد دیں. یہ انڈرٹیکنگ سلطنت برطانیہ نے کی. اور جس کے نتیجے میں 1921 میں خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے پہلے کر دیے گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر قبضہ کرنا تو مقصود تھا نہیں، مقصود تو خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنا تھا. اس لیے پہلے یہ حصے بکھرے کر دیے گئے اور اس کے بعد 1923 میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا. خاتمہ کس نے کیا؟ یہ واقعہ میں بطور خاص اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بیدار ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک شخص، ایک یہودی جو دونمے کا ممبر تھا، دونمے کا سردار تھا، وہ اس کا نام تھا قرح. قرح نے 1887 میں اور پھر 1907 میں خلیفہ عبد الحمید کے پاس قرح اپنی قوم کی طرف سے گیا یہ کہنے کے لیے کہ اگر ہمیں یروشلم کا علاقہ، ہمیں فلسطین دے دیا جائے تو ہم سلطنت عثمانیہ جو بہت مالی دشواریوں میں گرفتار ہے، ہم سلطنت عثمانیہ کی مالی دشواریوں کو ختم کرنے میں مدد دیں گے. اور ہم اس زمانے میں اس نے
कई टन सोना देने की बात की कि हम पूरे आलम यहूद से हम जमा करके पूरा आलम यहूद ये गोया ये सोना सल्तनत उस्मानिया को दे देगा। खलीफा अब्दुल हमीद की दीनी हमीयत ने क्या किया था? खलीफा अब्दुल हमीद जिस जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसने जमीन पर अपने पांव की उंगली से थोड़ी सी मिट्टी कुरेदी और कहा कि इतना सोना देकर अगर फिलिस्तीन की इतनी मिट्टी भी मांगोगे तो हम नहीं देंगे। ये वही इनाद है जिसकी वजह से अब्दुल हमीद का खात्मा किया गया, अब्दुल मजीद का खात्मा किया। और वो लोग जो करने वाले थे ये सब दोनुमा के लोग थे। और जब 1923 में उन्हीं दोनुमा के लोगों पर मुश्तमिल तुर्की की पार्लियामेंट ने खिलाफत इस्लामिया का खात्मा करने का फैसला ले लिया, तो जो शख्स उस कागज को लेकर खलीफा के पास गया था वो कोई और नहीं था, यही करहसो था। यही दोनुमा का वो शख्स करहसो है जो लेकर गया। तो गोया उसने उस दिन बताया हुआ कि उस दिन हमने मांगा था, आज हमने तुम्हारा खात्मा किया। और पूरे रूए जमीन पर कोई मुस्लिम इलाका ऐसा नहीं था जो अपने खलीफा को पनाह दे सके, बुला सके, बैबरस की तरह बुला सके कि हमारे यहां आ जाओ। और हम अब्दुल जाहिर, कोई अब्दुल जाहिर नहीं था पूरी उम्मत में जो कहता कि मैं अपनी कुर्सी से नीचे आता हूं, आप आ जाइए। इस तरह 1923 में वो खिलाफत इस्लामिया जो रसूलुल्लाह सल्लम ने कायम करके दी थी, जिसकी खिलाफत दूसरों के हाथों में, वो खत्म हो गई जमीन से। और उसके बाद आपने देखा उस इंतदाब ने रफ्ता 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 ये सूरत इख्तियार की कि 1948 में रूए जमीन पर पहली इस्राएली रियासत वजूद में आई, जो ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद रूए जमीन पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद रूए जमीन पर बर्पा होने वाली पहली यहूदी रियासत थी, यानी पहला दज्जाली ऑर्डर था। एक खित्ता, जमीन के एक हिस्से में वो दज्जाली निजाम कायम हो गया जो ज़ैली तरीके पर मुख्तलिफ जगहों पर कायम चला आ रहा। मैंने इन्हीं दो बातों में ये आपके सामने ये अर्ज किया कि कैसे उन्होंने अपने दो दुश्मनों, ईसाइयों और मुसलमानों, दोनों की खिलाफत का खात्मा कर दिया। ईसाइयत लोग हैं जो किसी सूरत अपनी जिंदगी बचा पा रहे हैं, बकिया पूरी की पूरी ईसाइयत को उन्होंने तकरीबन अपने अकीदे के एतबार से, दीगर चीजों के एतबार से उन्होंने अपना गुलाम ही नहीं बल्कि अपना आलयकार बना लिया है। वो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे प्रोटेस्टेंट की दीगर किस्में लुथेरियन, इरेस्मिक और दीगर हों, या नॉन कन्फॉर्मिस्ट हों, या मेथोडिस्ट चर्च हों, या सेवेंथ डे चर्च हो, या एडवेंटिस्ट चर्च हों, ये सारे उनके अमील हैं। और कैथोलिक चर्च की हालत क्या बना दी है उन्होंने, कुचल कर हालत ये बना दी है जो अभी कल मैंने तुर्की का जो जिक्र किया कि अगर नौबत ये पहुंच जाए कि मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो
منبر پر کھڑے ہو کر قرآن کے خلاف اور انبیاء کے خلاف اور اپنے اکابر کے خلاف تنقید کرے، ان کو مطعون کرے، ان پر لعنت کرے، یہ ضروری قرار دے دیا جائے اور کوئی قوم مجبور ہو جائے تو اس صورت کو آپ کیا کہیں گے؟ چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے ان کی، یعنی کیتھولک چرچ کی کو جو کچلا جا رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جمعہ جو گڈ فرائیڈے ہے، گڈ فرائیڈے ان کی ایک عبادت کا دن ہے. گڈ فرائیڈے کو یہ وہی دن تھا جس دن حضرت عیسیٰ کو ان کے مطابق صلیب دیا گیا تھا، اور گڈ فرائیڈے کے بعد اتوار کے دن ایسٹر ہوتا ہے. یہ ایسٹر وہ دن ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ کی قبر جب دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ لاش نہیں ہے. تو اس دن ایک دعا ہوتی ہے، اس دعا میں اس نظریے کو کہتے ہیں وہاں کی، یعنی گویا عیسائی فقہ میں اسے کہتے ہیں ڈائیسائٹ، یعنی وہ قوم جس نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا اس پر لعنت کی جاتی ہے. آپ سن کر حیرت کریں گے کہ اس پوپ جان پال سے پہلے، یہ جو پوپ جان پال سیکنڈ ہے، ان سے پہلے ایک دو ہوئے، اور 1965 میں جو پوپ جان فرسٹ، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک ایسا فتویٰ جاری کریں جس میں ہمیشہ کے لیے عیسائیت سے اس لعنت کی دعا کو ختم کر دیا جائے. اور پوپ جان پال فرسٹ مجبور کر دیے گئے ان لوگوں کے ذریعہ کہ وہ اپنے یہاں سے اس دعا کا خاتمہ کریں. اس سے زیادہ مجبور کیا گیا؟ آپ میں سے کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجبور کیا اب آج سے 3 سال 4 سال پہلے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی یہودی کہیں. چنانچہ اب جو نیا فتویٰ جاری ہوا ہے ویٹیکن سے، اس میں حضرت عیسیٰ کی تعریف کی گئی ہے. آپ آکسفورڈ ڈکشنری کا نیا ایڈیشن دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا، جو تازہ ایڈیشن آیا ہے، کہ جیسس کرائسٹ اے جیوش پریچر، کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح ایک یہودی مبلغ تھے. یہ تعریف اس میں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں، میں نے اس کا اظہار بھی کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ پوری قوم اسلام کے سائے میں آ جائے گی. اس لیے کہ یہ تو خبر دے دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. یعنی پوری عالم عیسائیت اسلام کے سائے میں انشاءاللہ آ جائے گی. اور یہ بات لوگ سمجھ رہے ہیں. میری اس کتاب پر جو عالم عیسائیت کا اسلام کے تعلق سے جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس وقت احادیث پر جو عالم عیسائیت میں سب سے بڑی اتھارٹی ہے، عالم عیسائیت میں اس وقت احادیث پر، بلکہ ان کی تھیسس تو بخاری پر ہی ہے، جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے،
اس شخص نے اس کا اظہار کیا ہے، اور الحمدللہ گویا یہ شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس احساس کے اظہار کے بعد مغرب کے ان لوگوں تک ایک تو یہ کہ یہ آواز پہنچ گئی، اور دوسری انہوں نے اسے سمجھ لیا کہ ہم کس جذبے سے یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس ادارے کا نام ہے المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ، جو روم میں ہے، ویٹیکن میں، اور ان کے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ احادیث پر جو سب سے بڑی اتھارٹی ان کی ہے، ان کا نام ہے کرسچن ولیم ٹراؤ۔ یہ اردو کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کی اردو کے بھی، عربی کے، فارسی کے، ترکی کے اور عربی کے تو جید گویا۔ تو کرسچن ولیم ٹراؤ نے سب سے پہلے اس پر ریئیکٹ کیا، اور اس نے خیر مقدمی بات کہی کہ ہم عالم عیسائیت کے لوگ آپ کے اس احساسات اور جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس پر غور کریں۔ اس کے بعد جو اس وقت ان 8 لوگوں میں سے ان کے جو 8 کارڈینلز ہیں، آپ نے دیکھا ہو کبھی اگر اس کا اتفاق ہوا ہو کہ وہاں ایک رسم ہے، جس طرح وہ ایک روایت آتی ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ کو اندازہ ہوا کہ اب تجھے پکڑ لیا جائے گا، تو انہوں نے جو اس ایک شخص کے کمرے میں جا کر اپنے تمام لوگوں کو نصیحتیں کی، اور پھر اپنے چند جو صحابہ تھے ان کے پاؤں دھوئے، ان کی روایتیں کی، پاؤں دھوئے۔ تو وہ روایت اب بھی چلی آتی ہے، جو 8 کارڈینلز ہیں جن ہر پوپ اس دن اس رات ان کے پاؤں دھوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کارڈینل نے مجھے لکھا، کارڈینل ایتھین، اس دن اس رات ان کے پاؤں دھوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کارڈینل نے مجھے لکھا جو فرانسیسی ہیں، کارڈینل ایتھین، کہ ہم لوگ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اہل مشرق کی طرف سے پہلی بار کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ امید کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اس آخری حصے میں موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ یہ جو دجال کا جو نظام ہے، اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا میں علم بڑھ گیا ہے، اور ہر طرف علوم اور سائنس کا دار دورہ ہے۔ سائنس ایک الگ چیز کا نام ہے، اور موجودہ زمانے میں جسے سائنس کہا جا رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ سائنس ایک الگ چیز ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ ویسٹ جسے سائنس کہہ رہا ہے وہ کچھ الگ چیز ہے۔ سائنس کے معنی تو ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی حضرات کے سامنے یہ بات کی کہ سائنس کے معنی ہے علم۔ یہ گریک لفظ ہے سائنٹیا، سائنٹیا سے بنا ہے سائنس، جس کے معنی ہے علم۔ علم ایک الگ چیز ہے، اور علم کو جو علم بتا رہا ہے وہ اس کا مقصد اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ نفس سائنس پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سائنس پر کہہ رہا ہوں جسے آج سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ایک قابل عمل ایک تعریف کر دی جائے، وہی جو اصفہانی نے کی ہے، قابل عمل ہے اس لیے میں اسی کا استعمال کر رہا ہوں۔
معرفت الشیء بحقیقت، کسی چیز کی حقیقت، کسی شے کی حقیقت کا جاننا یہ علم، یا کسی چیز کی حقیقت یہ وہ اسم علم ہے۔ یہ جو مغربی سائنس ہے یہ نہیں، مغربی سائنس ہے کسی وقت خاص میں کسی معلومات کے سہارے کسی چیز کا کوئی علم ہے۔ اس لیے آج کا علم کل کا علم نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نالج از دی سائنس آف سیوڈو سائنس، کہ اگر کوئی موجودہ سائنس مغربی سائنس والا یہ کہہ دے کہ میں نے جان لیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ختم ہو گیا۔ ٹروتھ یعنی حق ایک چیز ہے لیکن کوئی مطلق چیز نہیں۔ آج کی معلومات پر جانی ہوئی آج کی چیز آج کی جانی ہوئی چیز ہے، کل کی معلومات پر آج کی چیز غلط ہو سکتی ہے، اور کل ایک دوسری چیز جانی جا سکتی ہے، اور کل کی جانی ہوئی چیز کل درست تھی، پرسوں وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، پرسوں وہ جانی ہوئی چیز کیوں؟ ہر ٹروتھ آج کا ٹروتھ ہے، کل کا فالس ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہر وقت جو آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ایک سابقہ ٹروتھ فالس پر قائم ہے۔ اس کا مطلب وہ بظاہر تو ایسا بتایا جاتا ہے، ایک چھوٹے اسپین میں دیکھا جائے کہ صاحب ہم نے تو دریافت کر لیا، دیکھیے صاحب یہ علم ترقی کر گیا، دریافت کر لیا۔ اگر اسے ہسٹوریکل پلان پر لیا جائے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کسی کو دریافت نہیں کیا، ہر آنے والے شخص نے پہلے شخص کی تردید کی۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی۔ 1914 سے پہلے بخار آتا تھا، رشیا میں، جاپان میں، کوریا میں یہ بخار آیا تھا۔ اس وقت کے سارے اخبارات آپ پڑھ لیں، اس وقت کے جو جرنلز ہیں، انڈیا کے تو نہیں لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج کے جو جرنلز ہیں اسے پڑھیں 1914-18 کے، تو معلوم ہوگا کہ صاحب پورے سوویت اس وقت کے رشیا میں، زار امپائر میں اور کوریا میں بخار ہے، لوگ مر رہے ہیں بخار سے، دوائیں بھی دی جا رہی ہیں، کچھ لوگ اچھا بھی ہو رہا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ صاحب یہ بخار دراصل مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، تو کہا کہ صاحب ایک دریافت ہوگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کہا گیا کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جسے انوفل کہتے ہیں۔ پھر 10 سالوں کے بعد کہا گیا کہ نہیں، یہ انوفل مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ انوفل مچھر کے چہرے کے پاس ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی وقت جو بات کہی جاتی ہے وہ اگلے وقت میں اس کی تردید ہو، لیکن زمانہ ہر وقت کسی حقیقت پر قائم ہے۔ یہ اس دلیل کی بنیاد ہے، یعنی وہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ وہ اس وقت کی حالات کے مطابق جانتا ہے، زیادہ یہی کہا جائے گا۔ اسی لیے وہ شخص جو کسی عہد کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہے، وہ اس کے بعد کے یا دوسرے ہی دن وہ جاہل انسان قرار دیا جائے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ نیوٹن اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس کو کوانٹم تھیوری نہیں معلوم۔ وہ نیوٹن جو اس کی اساس پر یہ ساری چیزیں، پورا تھرمو ڈائنامکس جس کی اساس پر قائم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوانٹم تھیوری نہیں جانتا،
اور یقیناً نہیں جانتا تھا وہ کنٹینٹ. تو جس نے مادے کی بنیادی اصولیات بیان کیے وہ مادے کی جو ایک مزید جو بنیادی کوانٹم تھیوری وہ اس کو نہیں جانتا. تو پھر آج جو لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں کل کیا ہوگا؟ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم آج جانتے ہیں. ایک سیٹ آف نالج ہے، سیٹ آف نالج ہے. اس پرٹیکولر سیٹ آف نالج میں کسی پرٹیکولر ٹائم میں جو کوشچن پیدا ہو، اس کوشچن کو اس ان پٹ کے ساتھ جو اس کا جواب آئے وہ آج کی معلومات ہے. یہی ہے اس پوری طریقے. اس کا مطلب ہوا کل اس سیٹ آف نالج میں کوئی دوسرا علم آ جائے تو اس کا جو کنکلوژن ہوگا وہ کچھ اور ہوگا. اس لیے اصلی سائنس کچھ اور ہے، موجودہ مغربی سائنس کچھ اور ہے. اصلی سائنس کیا ہے اور اصلی سائنس کا نقطۂ کمال کیا ہے؟ اصلی سائنس وہ ہے جس کو وہ بتائے جو سارے علوم کا مبلغ ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات. اور سب سے حقیقی علم وہ ہے جو اس سورس سے آئے جسے وحی کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ اشیاء کے ظواہر کو نہیں بتاتا، اشیاء کے حقائق کو بتاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن دنیا میں سائنس کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب، اس اصلی سائنس کی. اس لیے کہ قرآن ظواہر سے گفتگو نہیں کرتا، وہ اس کے اصل سے گفتگو کرتا. اس لیے قرآن کبھی کبھی ظاہر کو بیان کر کے اس کے اصل کو بیان کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں جیسے بے وقوف لائیں؟ اللہ ہرگز نہیں، بے وقوف تو وہ ہیں. اور کیسا بے وقوف وہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں اس کو، وہ اس کو نہیں جانتے. اور اس سے زیادہ پیچیدہ، انتہائی پیچیدہ قرآن کی ایک آیت، یعنی اس لیے میں پیچیدہ کہہ رہا ہوں، اصل میں یہ بحث تو دوسرے سمت کی ہے اور اس کا موقع نہیں ہے. میں اس دجل کو ظاہر کرنے کے لیے صرف بتا رہا ہوں. اس زمانے میں جو سارے علوم ہیں، یعنی اس یورپین ورلڈ میں، مغربی ورلڈ میں جو سارے علوم ہیں، اس کی آخری بحث کیا ہے جو اس وقت چل رہی ہے؟ اس وقت جو سب سے آخری بحث چل رہی ہے وہ ہے آرگومنٹ آف ایپسٹمولوجی اینڈ آنٹولوجی. ایپسٹمولوجی یعنی علم کی حقیقت، معرفت کی حقیقت کیا ہے. جو چیز جان لی جائے، دیکھ لی جائے، ہم اس سے کہتے ہیں جو آبزرو کر لی جائے، مشاہدہ جس کا کر لیا جائے، اس کو ہم ایک وجود مانتے ہیں. لیکن جو ہم مانتے ہیں، جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، جو ہمارے کانوں نے سنا ہے، جو ہمارے لمس نے محسوس کیا ہے، جو ہمارے ذائقے اور شامہ نے جو ہمیں علم دیا ہے، خود اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے بھی حقیقت یا حقیقت نہیں ہے؟ یہ نہایت پیچیدہ گفتگو ہے. یہی ہم نے دیکھا کہ یہ دیوار ہے، تو کیا فی الواقع ہم نے دیکھا کہ یہ دیوار ہے؟ ایک بات. دوسری کہ فی الواقع کیا ہم نے جسے دیکھا وہ دیوار ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا جسے ہم نے دیکھا وہ دیوار ہے، کیا ہم نے جو سمجھا کہ وہ دیوار ہے تو ہم نے صحیح سمجھا؟ یہ اس وقت کی سب سے بڑی بحث ہے جو کسی بھی فلسفی، چاہے وہ سائنس کے اعتبار سے فلاسفرس ہوں یا دیگر علوم کے اعتبار سے ہوں، وہ یہی بحث کر رہے ہیں کہ یہ ایپسٹمولوجی کی بنیاد کیا ہے.
اور دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں آنٹولوجی، علم الوجود، کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے گائے دیکھی، جب گائے ہم نے دیکھا کہ ہم نے گائے کو دیکھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے جب گائے آئی تو ہم نے دیکھا کہ گائے ہے، تو ہم نے کیا جانا؟ ہم نے جانے ہوئے کو جانا۔ اگر ہم نے گائے نہیں جانا ہوتا تو گائے اگر سامنے آتی تو ہم نہیں جانتے تو کیا؟ یہ جو چیز ہے کہ اب اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، جیسے کسی کو بھیجا کہ صاحب جا کے دیکھو کون آیا، تو اس نے کہا کہ زبیر آیا، تو یہ کوئی معلومات نہیں، وہ تو جانتا ہی نہیں زبیر کو۔ یہ آنٹولوجی کی بحث ہے اس وقت، کہ اس میں مسئلہ یہ کہ یہ جو ہم جانتے ہیں خود اس میں کیا نقص ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چیز ٹھیک ہو، سامنے دیکھنا بھی ٹھیک ہو، لیکن جو جانا ہے ہم نے وہ کچھ اور جانا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کتا کھڑا اور بکری نظر آ رہی، ایسا ہوتا ہے تو ہم جو جانتے ہیں تو یہ جاننے کا جو یہ ہے، اس لیے کیا حواس خمسہ سے جانی ہوئی چیز ہے؟ سوال یہ ہے۔ کیا حواس خمسہ سے جانی ہوئی چیز ہے، یا جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جان لیا ہے، کیا ہم نے جان لیا ہے؟ اور حواس خمسہ میں سب سے ابری ہوئی چیز ہے آنکھوں سے جاننا، جو مری ہو، جو آنکھوں سے زیادہ ہو۔ دیکھیے قرآن اس پوری نزاکت کو کتنی، بلکہ اس کی اور اندرونی پیچیدگیوں کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کیا ہے؟ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ ہے۔ یہ اتنی سادہ آیت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ منافق دراصل جو کہہ رہے تھے وہ درست کا نہیں کہہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنٹولوجی کا وہ یعنی قضیہ جو اس آیت میں پیش کیا ہے، پورے علوم کی پوری دنیا کو درہم برہم کر، ایک شخص آ کر کہتا ہے جس سے کہا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اور حکم دیا گیا ہے لوگوں کو کہ گواہی دیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے اور آ کر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے اس ایک آدمی کو، اس میں منافق تو کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں، یہ تو ہم یہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے جب ہم پہلے ہی کسی شخص کو منافق مان لیتے۔ جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی اس تناظر میں ذرا غور کیجیے۔ ایک مثال ہے، یہاں مختلف قوموں کے لوگ ہوتے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام پر نہیں ہے، اور وہ آ کر کہتا کوئی ایسی بات جو اہل اسلام کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو حقیقت میں ہے نہیں لیکن کہہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ یکساں ہیں، سامنے سب لوگ مدعو ہیں، داعی سے کہا جا رہا ہے اور حکم ہے کہ داعی دعوت دے رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دیں۔ اب ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا چند لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لیکن یہ منافقین جھوٹ ہے۔
اگر یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی میں نہیں ہوتا تو کسی قانون کے تحت کسی کی ایسی گواہی رد نہیں کی جا سکتی. آپ ذرا غور کریں. آج ایک شخص، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، آج ایک شخص جو اسی طرح کا منافق ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم تمام لوگوں کے پاس شریعت کا جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مانتے. یہ سوال، اس کے علاوہ بھی مختلف آیتیں ایسی ہیں جہاں مری چیزوں کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ چیز ایسی ہے لیکن اس کی حقیقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور وحی حقیقی علم کا سورس اللہ تعالی کی ذات اور وہ علم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، یعنی وحی. اس کے علاوہ علوم کے اور بھی ذرائع ہیں، وہ ذرائع بھی حقیقت ہیں، لیکن وہ اس علم کی تصدیق کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، ان کو رد کرنے والے نہیں ہیں. ان سے وہ رد ہونے والے ہیں. اب جیسا کہ میں نے کہا، آج کے اس دجل کو سمجھنے کے لیے، کہ جیسا میں نے کہا کہ آج کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ علم بڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب، جیسے ہم قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے، علم گھٹتا جائے اور جہل بڑھتا جائے. دیکھیے ورشن ٹکرا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، اس کا یہ جو اطلاق کیا جاتا ہے کہ صاحب علم دین گھٹتا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ چاہے آج کے کافر ہوں یا مومن، سب ان کے امتی ہیں. ایک امت مستجابہ ہے اور دوسرے. جی امتی تو سب ہے، تو آپ سب کے نبی اور رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانیت قیامت سے قریب تک ہوتی جائے گی، علم گھٹتا جائے گا اور جہل بڑھتا جائے گا. اور موجودہ تناظر علمی یہ بتاتا ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے اور جہالت دور ہے. یہ خود ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی بندروں کی طرح نچا رہا ہے. کبھی وہ علم کو کہتا ہے ایڈوکیشن کو، کبھی کہتا ہے علم، نالج کو کبھی کہتا ہے لٹریسی، اور کبھی لٹریسی کو کہتا ہے نالج. چنانچہ 3 R's کا فلسفہ دیا گیا. کیا صاحب لوگوں کو علم دینے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے؟ تو جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ اب اہل علم ہو گئے. اور امریکہ کی موجودہ صورتحال یہ کہ وہاں 6-7 برس کا اب جتنے لڑکے ہیں وہ سب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے کہ اب وہ تو سب کمپیوٹر رائٹنگ کرتے ہیں. لکھنا بہت کم ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد تو بالکل لکھنا ختم ہو جائے گا. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ بھی یا تو کچھ آڈیو ہے، بقیہ ویژول ہے. آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں کہ حافظہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا حافظہ کم ہوتا جا رہا ہے.
اس وقت امریکہ میں ایک نئی صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو لڑکے یہاں سے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ملیشیا، انڈونیشیا اور نیچے یہاں کے لوگوں کے جو نچلے درجے کے گھرانوں کے لڑکے ہیں، وہ جب جاتے ہیں وہاں تو وہ عموماً ٹاپ کرتے ہیں، اور وہاں کے بچے پھسڈی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے بڑے سے بڑے آدمی کو، یعنی ابھی تو اتنی عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ کاغذ قلم دے دیجئے اور یہاں والے سے کہیے کہ صاحب یہ جو 1235 ہے اس کو ذرا 3 سے تقسیم کر دو، تو یہاں والا تو 2 منٹ میں کر دے گا یا 1 منٹ میں کر دے گا، اور وہاں کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہو اس کو اگر کاغذ قلم دے دیجئے تو وہ یوں ہی کھڑا رہے گا۔ اس لیے اسے نہیں معلوم ہے، وہ کیلکولیٹر پہ کرتا رہا ہے اب تک۔ اب وہاں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کتنے ایسے لوگ، میں کم سے کم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے 10 سال ہو گئے سگنیچر وغیرہ کیا، اس لیے کہ وہ یا تو اپنے یعنی گویا کمپیوٹر پہ سارا کام کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی لٹریسی کو علم کہا جاتا ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کمپیوٹر لٹریسی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے جیسے جیسے ہم قریب جائیں گے علم گھٹتا جائے گا اور جہل بڑھتا جائے گا۔ آج جو چیز بڑھ رہی ہے وہ 2 چیزیں، ایک کا ذکر میں نے کیا جسے مغربی سائنس کہتے ہیں، اس کا مغربی سائنس جس کا ذکر میں نے کیا، یعنی کسی ایک لمحے میں پایا ہوا اس وقت کا ٹروتھ جو اگلے لمحے میں فالس ہو جائے گا۔ اس لمحے کا پایا ہوا ٹروتھ، اس لمحے کا پائی ہوئی سچائی جو یعنی اگلے ہی لمحے میں 1 سیکنڈ کے بعد وہ غلط ہو سکتا ہے۔ میں 1 سیکنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوئی ہوئی دنیا کے لوگ شاید نہیں جانتے، لیکن وہ دنیا جو اس وقت وہ دنیا ہے، وہاں آدھ گھنٹے کے اندر فرق پڑا ہے کسی کے نوبل پرائز پانے میں۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی پچھلے 2 سال پہلے میڈیکل سائنس کا ایک نے پیٹنٹ کرایا ہے صبح کے 8:30 بجے، اور دوسرے نے اسی چیز کو حاصل کیا اور اسے 8 گھنٹے کے قریب دیر لگ گئی۔ تو 8 گھنٹے میں وہاں تحقیق کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ وہ دنیا اتنی تیز ہے جو حضرات جانتے ہوں گے لیکسیکوگرافی کو، کہ ہر دن ایک دن میں اس مغربی دنیا میں ایک دن میں 12,000 الفاظ نئے کوائن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تمام ڈسپلن میں۔ میں ایک ڈسپلن کی بات نہیں کرتا، تمام ڈسپلن میں 12,000 الفاظ فی دن کے حساب سے نئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو رفتار ہے وہ اتنی تیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فالس ہونے والی رفتار اتنی تیز ہے۔ ہر ٹروتھ کے فالس ہونے کی رفتار، ہر ٹروتھ کے فالس ہونے کی رفتار اتنی تیز ہے۔ اسے سمجھنے یہ بات اتنی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر ٹروتھ کے فالس ہونے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ روزانہ کتنے ٹروتھ فالس ہو رہے ہیں۔ ایک تو ایک چیز ہے، ایک تو یہ دوسری چیز ہے جس کو وہاں کہا جا رہا ہے کہ علم بڑھ رہا ہے، وہ ہے انفارمیشن۔ یہ جو عہد ہے یہ ایکسپلوژن آف نالج کا عہد نہیں ہے، انفجار علم کا عہد نہیں ہے، یہ انفجار اطلاع، ایکسپلوژن آف انفارمیشن کا ہے۔ اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن کیا ہے اور نالج کیا ہے۔ نالج حقیقت ہے اور انفارمیشن اس حقیقت کا ایک مخصوص زاویے سے لیا گیا ایک مخصوص بیان ہے۔ مثلا میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، ایک سڑک گزر رہی ہے، دور اس میں نے دیکھا کہ بھیڑ لگی، تو میں سڑک پر آ گیا کہ کوئی ادھر سے آنے والا ہو تو اس سے پوچھوں کہ وہاں کیا ہوا۔
ایک سائیکل والا گزرا, اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہاں بھیڑ لگی. اس نے ہم کو کیا دیا؟ انفارمیشن. وہ چلا گیا. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا سائیکل سوار آیا, اس سے میں نے پوچھا بھائی وہاں کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ چلا گیا. اس نے مجھے ایک انفارمیشن. ایک تیسرا شخص آیا, اس نے آگے کہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں وہ وہاں کوئی شخص گرا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. اس نے ہمیں ایک تیسری اطلاع دی. یہ ہر اطلاع درست ہے, لیکن یہ سب کسی حقیقت کا ایک مخصوص زاویہ ہے. اس زاویے میں صرف ایک زاویہ نہیں ہے, اس زاویے میں ایک اور چیز ہے جسے جرنلزم کی زبان میں کہتے ہیں ایڈیٹنگ. کہنے والے کے اپنے ارادے کا عکس. مثلا پہلا جو سائیکل سوار تھا وہ جانتا تھا لیکن کہنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے کہ اسی کے خاندان کے کسی آدمی نے اس آدمی کو جو سڑک پر جا رہا تھا اس کو گرایا. تو اس نے ہمیں جو اطلاع دی اس پہ ایڈیٹنگ اس نے کی. اس نے کہا کچھ نہیں, سب بھیڑ لگی. اس میں محض زاویہ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا ارادہ بھی منعکس ہے. اسی کی بنیاد پر جو موجودہ زمانے میں جو انفارمیشن ہے, تو انفارمیشن کا ملنا نالج کا ملنا نہیں. یہ روزانہ اخبار اور ٹی وی اور ریڈیو پر جو خبریں نشر ہوتی ہیں وہ نالج نہیں نشر. انٹرنیٹ پر جو خبریں ملتی ہیں وہ نالج نہیں ملتی ہے, وہ انفارمیشن ملتی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اس میں نالج کی اس کا کوئی خاص زاویہ ہے, ایک بات, اور اس زاویے کے اندر بیان کرنے والے کا اپنا ارادہ ہے. تو اب انفارمیشن جو ملتے ہیں اس میں کتنی تک ایک دو بات یہ ہوگی. ایک تو اب جو انفارمیشن ملتے ہیں وہ نالج نہیں ملتا, اور اب جو انفارمیشن ملتا ہے تو انفارمیشن کی اب کتنی قسمیں ملتی ہیں اس میں. تو پہلی قسم انفارمیشن کی کہ کسی نے کسی کو انفارم کیا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ٹیلی فون یا ریڈیو کسی نے کسی کو انفارم کیا, ایسا واقعہ ہو گیا. کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈس انفارم کرے. ڈس انفارم یہ ہے کہ کسی جگہ بہت بھیڑ جمع ہو رہی ہے, لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ یہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے. ایک اسلامی ملک میں ایک اسلامی حمیت کے اظہار کے لیے 5 لاکھ کا جلوس نکلا, اور بی بی سی نے اطلاع دی کہ کچھ لوگوں کی بھیڑ جمع ہے, اور جب پوچھا گیا کتنے ہیں تو کہا 40,000 کے قریب ہوں. یہ ڈس انفارمیشن. دوسری چیز ہے مس انفارمیشن, کہ کوئی شخص مر گیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ ہوا نہیں. بلکہ غلط بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح ہے ان انفارمیشن. برونڈی میں 12 لاکھ لوگوں کا قتل ہو گیا 3 مہینے کے اندر, اور دنیا میں کسی کو معلوم بھی نہیں کہ 12 لوگوں کا بھی قتل. یہ بہت پہلے کی بات نہیں, ابھی سے 7-8 سال پہلے.
ये पूरा अनइंफॉर्म्ड। इसी तरह है, किसी चीज को ये डिसइंफॉर्मेशन की एक और किस्म है कि कोई वाकया हो रहा है मशरिक में और सारे चर्चे और बहुत ही हाइप में मशरिक के बजाय शुमाल की कोई बात बयान की जाती है, और किसी मखसूस जराए से सुनने वाले लोगों को, जानने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अपने लोगों का सफाया हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन की ये इतनी किस्में हैं। इस इंफॉर्मेशन का इंफिजार हुआ है। इंफिजार से मुराद ये कि जो पहले जराए थे वो जराए अब बहुत बढ़ा दिए गए हैं। पहले रोजाना लोग सुबह को या शाम को अखबार पढ़ते थे, चंद लोग बाखबर होते थे जो दिन में 2-1 बुलेटिन सुन लेते थे रेडियो। अब उसे इतना बढ़ा दिया गया है जिसे कहा जाए इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, जहां रोजाना 1 घंटे में 10 बिलियन बीट चल रहे होते हैं। 10 बिलियन इंफॉर्मेशन पास ऑन किए जा रहे हैं। तो ये जो इंफिजार है, ये नॉलेज का इंफिजार नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का इंफिजार है। यानी अगर कोई इंसान चाहे कि 1 सेकंड में वो, और इस तरह 10 सालों के वक्फे से इस फिक्र ने 2 कले कायम कर लिए, एक फ्रांस में और एक अमेरिका में। अमेरिका चूंकि दुनिया से अलग एक जगह थी, बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते थे, लिहाजा निहायत आसानी से उस जमीन को बढ़ने का मौका मिला। फ्रांस चूंकि कैथोलिक्स का मुल्क था, लिहाजा फ्रांस में कत्ल और गारत करी हुई। फ्रांसीसी इनकलाब के बाद आपने नाम सुना होगा डायरेक्टर्स का निजाम, और उसमें सुना होगा रेन ऑफ टेरर। उस रेन ऑफ टेरर में कैथोलिक्स का खात्मा किया गया, दहशतगर्दी का निजाम कायम किया गया 3 सालों के लिए, और पूरे फ्रांस से चुन चुनकर तमाम ईसाई उलमा और कैथोलिक उलमा का खात्मा कर दिया गया। तीसरा इनकलाब जो इस सिलसिले का हुआ, वही लोग थे। ये मैं दज्जाल के निजाम की इब्तिदाई जो उसकी तश्कील है उसको बता रहा हूं कि आलम इस्लाम के मशरिक से वो शुरू होकर कैसे मगरिब की तरफ गया, और जो मौजूदा मगरिब जो कहलाता है वो उसकी असली हकीकत क्या है। जब हम वेस्ट को कहते हैं तो वेस्ट के रहने वाले सबों को मतून नहीं करते, ये बात वाज़ेह है, बल्कि उनमें से बहुत से वो लोग हैं जिनसे हमारी हमदर्दियां हैं। आप सोचते होंगे कि मगरिब की जमीन बड़े आला अक़दार के लोगों की जमीन है, वहां आजादी ही आजादी है आजादी। फसाद करने वालों के लिए आजादी है, फसाद को फसाद कहने वालों के लिए आजादी नहीं है। और इतनी भी आजादी नहीं है कि अभी चार्ल्स डेविड नाम के एक आदमी ने यह किताब लिखी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की जो तारीख ये बयान की जाती कि इतने लोगों का कत्ल हुआ है, ये दुरुस्त बात नहीं है। तो उस किताब का कोई छापने वाला नहीं है यूरोप और अमेरिका में, किसी को इजाजत नहीं है कि वो किताब छापे। और एक शख्स ने अभी मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, उसने तकरीर कर दी इसी उन्वान पर कि ये वाकया दुरुस्त नहीं है, तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया वहां से, उसकी शहरियत खत्म कर दी गई। एक शख्स जिसको अपने मुल्क में उसकी शहरियत खत्म कर दी गई।
تو یقیناً وہاں آزادی ہے، ان کے اعتبار سے کچھ کہنے کی آزادی ہے، لیکن جب فساد کو فساد کہا جاتا ہے تو اس کی آزادی وہاں نہیں ہے۔ تو تیسرا انقلاب جو وہاں لایا گیا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کی بنیاد تھی تھیسس اینٹی تھیسس، اور تھیسس اور اینٹی تھیسس کی بنیاد پر سنتھیسس کو حاصل کر، اور یہ ہے 1917 کا انقلاب، جس کی بنیاد یہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جس چیز کی تشکیل ہوئی، آپ نے اسے دیکھا کہ وہ، آپ حضرات نے اگر وہ کتاب پڑھی ہو پروٹوکول، تو اسی منصوبے کا حصہ، جس منصوبے کے تحت، میں چونکہ تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اسی لیے وہی باتیں کہہ رہا ہوں، ان کے جو اکابر نے جو کچھ لکھا ہے اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے، ان اصطلاحات کا میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ مثلا اگر ایک دو اگر کرتا تو اس میں کرتا کہ حزب اسرائیل، جو 17ویں اور 18ویں صدی کے درمیان ان کی ایک تحریک چلی تھی، یا اس تعلق سے اگر ان کوششوں کا ذکر کرتا ہے تو دونمہ کا ذکر کرتا ہے، جو ترکی، بلغاریہ، رومانیہ اور سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں جس تحریک کا ہاتھ ہے وہ دونمہ ہے۔ یہ سب روحانی لوگ ہیں، یہودی روحانیات کے ماہرین ہیں جو دونمہ کہلاتے ہیں۔ بال شیمتوف، جس کا پہلا دونمہ کا امام، اس کا پہلا روحانی بال شیمتوف ہے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ چنانچہ 1897 میں ان انقلابات کے نتیجے میں جو طاقت حاصل کر لی گئی تھی، میں اشارتاً اس لیے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں میری کتابوں میں آ گئی ہیں، اس لیے وہ حضرات جو اس سے گزر چکے ہیں وہ واقف ہیں کہ جب یہ طاقت جمع ہو گئی تب انہوں نے انہدام کی کوششیں شروع کی، باضابطہ انہدام کی، عالم اسلام کی، اور عالم اسلام کے انہدام کی کوششیں باضابطہ طریقے پر، بے ضابطہ طریقے پر تو اس سے پہلے محمد علی پاشا کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن باضابطہ طریقے پر اس کا آغاز 1897 میں ہوا، جب آسٹریا کے ایک شہر میں باسل میں وہ فیصلہ کیا گیا، ان کے 30 بنیادی اکابر جمع ہوئے پوری روئے زمین سے، اور باسل میں معاہدہ کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے 1897 میں۔ میں یہاں جس اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور احادیث سے جڑے ہوئے تھے تو ہمیں ان کی خبر تھی، اور ہم اس کے تدارک کے لیے تدبیریں کر رہے تھے، جیسا صحابہ کرام نے کیا ہے، جیسا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور تمام لوگوں نے کیا۔ ایک شخص کے بارے میں موقع نہیں ہے کہ میں بعد کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں نہیں، اس کے بعد کے دنوں میں تمام لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں، وہ چاہے حضرت امام مالک ہوں یا چاہے حضرت جعفر صادق ہوں،
میں پچھلی باتوں کی اس طرف اشارہ کرتے کہتا ہوں حضرت امام مالک کی رائے ذرا ابن اسحاق کے بارے میں تو معلوم کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ امام مالک کی نظر کہاں تھی. تو جب ہم اس سے نابلد ہو گئے تو وہ سرا ہاتھ سے جاتا رہا. تو یہ واقعات دنیا میں ہوتے رہے اور ہم اپنی زمین میں مگن رہے. ہم سب کچھ کر رہے تھے. وہ سارے کام جسے ہم قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں وہ سب ہو رہے تھے, لیکن جس مقصد کے لیے ہم برپا کیے گئے تھے وہ سرا ہاتھ سے چھوٹ گیا. وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو قرآن کی کتابت اور جمع کی طرف بلایا, فے کے مسئلے کی طرف بلایا, خواتین کے مسئلے کی طرف بلایا جس کا ذکر آ چکا ہے, ایلیا کے مسئلے کی طرف بلایا, اور ابھی جن باتوں کا ذکر ہوا وہ کون سے جذبات اور احساسات تھے, وہ کن چیزوں پر ان کی نگاہ تھی, اور ہم کیوں بے خبر ہو گئے؟ کہیں تو ہم سے کوتاہی ہوئی. چنانچہ 1897 کے بعد 1904 میں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا جس کا نام ہے سائکس-پیکو ایگریمنٹ. پیرس میں یہ معاہدہ کیا گیا خفیہ, اس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں تھا. سائکس-پیکو ایگریمنٹ کے محرک یہی لوگ تھے, اور معاہدہ یہ تھا کہ پوری روئے زمین سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا جائے, اور جو ایسا کرنے میں مدد دیں گے ان کو ہم اتنا علاقہ دے دیں گے. چنانچہ اس معاہدے پہ جن لوگوں نے دستخط کیے, اس کام کے لیے 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیا گیا اس مقصد کی تکمیل کے لیے. اور جب 1918 میں جنگ عظیم ختم ہو گئی, کبھی کبھی ایسا ہوتا خدا شر برانگیزت کے خیر مادراں باشد کہ بریسٹ لیٹووسک میں وہ کاغذ باہر آ گیا, ایک طبقے کے یہاں سے وہ کاغذ باہر آ گیا جس میں دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ 1904 کے اواخر میں سائکس-پیکو ایگریمنٹ ہوا, جس میں سلطنت عثمانیہ یعنی خلافت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ کے حصے بکھرے کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ 1920 سے لے کر 1921 کے ورسائے کی کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا. شام کا علاقہ, لبنان کا علاقہ فرانس کو دے دیا گیا خدمت کے صلے میں, عراق کا علاقہ اور اردن کا علاقہ اور مصر کا علاقہ اور دیگر اس طرح کے علاقے یہ برطانیہ کو دے دیے گئے. یہ اسی معاہدے کے تحت ہوا, اور ایک انتداب قائم کیا گیا, مینڈیٹ. ان علاقوں کو مینڈیٹ کے تحت رکھا گیا اس اصل منصوبے کی تکمیل کے لیے جو منظور تھا. اور اسی درمیان 1916 میں جیسے ہی ابھی جنگ چل رہی تھی, یہ ہوا یہ تھا کہ جب یہودیوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں نے 1904 میں یہ معاہدہ کیا ہے وہ جنگ ختم ہونے کے بعد پھر جائیں, تو انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ لینا چاہی, اور وہی انڈرٹیکنگ ہے بلفور ڈکلیریشن, جو 1916 میں سلطنت برطانیہ نے اپنے وزیر خارجہ بلفور کے ذریعہ یہ انڈرٹیکنگ اس نے دیا کہ اگر یہ جنگ ختم ہوئی اور ہم فاتح ہوئے تو ہم اس حکم کو بدلنے میں پوری مدد دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے قائم فرمایا ہے, یعنی یہ کہ
خطہ جزیرت العرب سے یہودیوں کو جو نکالا گیا ہے تو ہم انہیں ری انسٹیٹ کرا دیں گے، ہم انہیں وہاں دوبارہ وہ اسلامک اسٹیٹ پالیسی جو 1300 سال سے چلی آ رہی تھی اس کو ہم بدلنے میں مدد دیں گے۔ یہ انڈرٹیکنگ سلطنت برطانیہ نے کی، اور جس کے نتیجے میں 1921 میں خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے پہلے کر دیے گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر قبضہ کرنا تو مقصود تھا نہیں، مقصود تو خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے پہلے یہ حصے بکھرے کر دیے گئے اور اس کے بعد 1923 میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خاتمہ کس نے کیا؟ یہ واقعہ میں بطور خاص اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر بیدار ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص، ایک یہودی جو دونمے کا ممبر تھا، دونمے کا سردار تھا، وہ اس کا نام تھا قرح۔ قرح نے 1887 میں اور پھر 1907 میں خلیفہ عبد الحمید کے پاس قرح اپنی قوم کی طرف سے گیا یہ کہنے کے لیے کہ اگر ہمیں یروشلم کا علاقہ، ہمیں فلسطین دے دیا جائے تو ہم سلطنت عثمانیہ جو بہت مالی دشواریوں میں گرفتار ہے، ہم سلطنت عثمانیہ کی مالی دشواریوں کو ختم کرنے میں مدد دیں گے۔ اور ہم اس زمانے میں اس نے کئی ٹن سونا دینے کی بات کی کہ ہم پورے عالم یہود سے ہم جمع کر کے پورا عالم یہود یہ سونا سلطنت عثمانیہ کو دے دے گا۔ خلیفہ عبد الحمید کی دینی حمیت نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ عبد الحمید جس جگہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے زمین پر اپنے پاؤں کی انگلی سے تھوڑی سی مٹی کریدی اور کہا کہ اتنا سونا دے کر اگر فلسطین کی اتنی مٹی بھی مانگو گے تو ہم نہیں دیں۔ یہ وہی عناد ہے جس کی وجہ سے عبد الحمید کا خاتمہ کیا گیا، عبد المجید کا خاتمہ کیا گیا، اور وہ لوگ جو کرنے والے تھے یہ سب دونما کے لوگ تھے۔ اور جب 1923 میں انہی دونما کے لوگوں پر مشتمل ترکی کی پارلیمنٹ نے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ لے لیا، تو جو شخص اس کاغذ کو لے کر خلیفہ کے پاس گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہی قرحسو تھا، یہی دونمے کا وہ شخص قرحسو ہے جو لے کر گیا۔ تو گویا اس نے اس دن بتایا ہوا کہ اس دن ہم نے مانگا تھا، آج ہم نے تمہارا خاتمہ کیا۔ اور پورے روئے زمین پر کوئی مسلم علاقہ ایسا نہیں تھا جو اپنے خلیفہ کو پناہ دے سکے، بلا سکے، بیبرس کی طرح بلا سکے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، اور ہم کوئی عبد الظاہر نہیں تھا پوری امت میں جو کہتا کہ میں اپنی کرسی سے نیچے آتا ہوں، آپ آ جائیں۔ اس طرح 1923 میں وہ خلافت اسلامیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دی تھی، جس کی خلافت دوسروں کے ہاتھوں میں، وہ ختم ہو گئی زمین سے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اس انتداب نے رفتہ 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 یہ صورت اختیار کی کہ 1948 میں روئے زمین پر پہلی اسرائیلی ریاست وجود میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی
कि बेसत के बाद रूए जमीन पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद रूए जमीन पर बर्पा होने वाली पहली यहूदी रियासत थी, यानी पहला दज्जाली ऑर्डर था। एक खित्ता, जमीन के एक हिस्से में वो दज्जाली निजाम कायम हो गया जो ज़ैली तरीके पर मुख्तलिफ जगहों पर कायम चला आ रहा था। मैंने इन्हीं दो बातों में ये आपके सामने ये अर्ज किया कि कैसे उन्होंने अपने दो दुश्मनों, ईसाइयों और मुसलमानों, दोनों की खिलाफत का खात्मा कर दिया। ईसाइयत लोग हैं जो किसी सूरत अपनी जिंदगी बचा पा रहे हैं, बकिया पूरी की पूरी ईसाइयत को उन्होंने तकरीबन अपने अकीदे के एतबार से, दीगर चीजों के एतबार से उन्होंने अपना गुलाम ही नहीं बल्कि अपना आलयकार बना लिया है। वो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे प्रोटेस्टेंट की दीगर किस्में लुथेरियन, रेस्मिक और दीगर हों, या नॉन कन्फॉर्मिस्ट हों, या मेथोडिस्ट चर्च हों, या सेवेंथ डे चर्च हो, या एडवेंटिस्ट चर्च हों, ये सारे उनके अमील हैं। और कैथोलिक चर्च की हालत क्या बना दी है उन्होंने, कुचल कर हालत ये बना दी है जो अभी कल मैंने तुर्की का जो जिक्र किया कि अगर नौबत ये पहुंच जाए कि मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो मिंबर पर खड़े होकर कुरान के खिलाफ और अंबिया के खिलाफ और अपने अकाबिर के खिलाफ तनकीद करें, उनको मतून करें, उन पर लानत करें, ये जरूरी करार दे दिया जाए और कोई कौम मजबूर हो जाए तो उस सूरत को आप क्या कहेंगे? चुनांचा नौबत यहां तक पहुंची है उनकी, यानी कैथोलिक चर्च की को जो कुचला जा रहा है उसकी हालत यह है कि जुमा जो गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे उनकी एक इबादत का दिन है। गुड फ्राइडे को यह वही दिन था जिस दिन हजरत ईसा को उनके मुताबिक सलीब दिया गया था, और गुड फ्राइडे के बाद इतवार के दिन ईस्टर होता है। ये ईस्टर वो दिन है उनके अपने अकीदे के मुताबिक जिस दिन हजरत ईसा की कब्र जब देखी गई तो मालूम हुआ कि लाश नहीं है। तो उस दिन एक दुआ होती है, उस दुआ में उस नजरिए को कहते हैं वहां की, यानी गोया ईसाई फिक्ह में उसे कहते हैं डाइसाइड, यानी वो कौम जिसने हजरत ईसा को मसलूब किया उसको उस पर लानत की जाती है। आप सुनकर हैरत करेंगे कि इस पोप जॉन पॉल से पहले, ये जो पोप जॉन पॉल सेकंड है, इनसे पहले एक दो हुए, और 1965 में जो पोप जॉन फर्स्ट थे उनको मजबूर किया गया कि वो एक ऐसा फतवा जारी करें जिसमें हमेशा के लिए ईसाइयत से इस लानत की दुआ को खत्म कर दिया जाए। और पोप जॉन पॉल फर्स्ट मजबूर कर दिए गए इन लोगों के जरिए कि वो अपने यहां से इस दुआ का खात्मा करें। इससे ज्यादा मजबूर क्या किया गया? आप में से कोई भी शख्स देख सकता है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने मजबूर किया अब आज से 3 साल 4 साल पहले कि वो हजरत ईसा को भी यहूदी कहें। चुनांचा अब जो नया फतवा जारी हुआ है वेटिकन से, उसमें हजरत ईसा की तारीफ की गई है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नया एडिशन देख लो तो आपको मिल जाएगा।
جو تازہ ایڈیشن آیا ہے کہ جیسس کرائسٹ a Jewish preacher. کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح ایک یہودی مبلغ تھے. یہ تعریف اس میں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ظلم ان پر کیا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں، میں نے اس کا اظہار بھی کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ پوری قوم اسلام کے سائے میں آ جائے گی. اس لیے کہ یہ تو خبر دے دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. یعنی پوری عالم عیسائیت اسلام کے سائے میں انشاءاللہ آ جائے گی. اور یہ بات لوگ سمجھ رہے ہیں. میری اس کتاب پر جو عالم عیسائیت کا اسلام کے تعلق سے جو سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس وقت احادیث پر جو عالم عیسائیت میں سب سے بڑی اتھارٹی ہے، عالم عیسائیت میں اس وقت احادیث پر، بلکہ ان کی تھیسس تو بخاری پر ہی ہے، جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اس شخص نے اس کا اظہار کیا ہے. اور الحمدللہ گویا یہ شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس احساس کے اظہار کے بعد مغرب کے ان لوگوں تک ایک تو یہ کہ یہ آواز پہنچ گئی، اور دوسری انہوں نے اسے سمجھ لیا کہ ہم کس جذبے سے یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں. چنانچہ اس ادارے کا نام ہے المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ، جو روم میں ہے، ویٹیکن میں. اور ان کے جو، جیسا کہ میں نے کہا کہ احادیث پر جو سب سے بڑی اتھارٹی ان کی ہے، ان کا نام ہے کرسچن ولیم ٹراؤ. یہ اردو کے بہت بڑے ماہر ہیں. ان کی اردو کے بھی، عربی کے، فارسی کے، ترکی کے، اور عربی کے تو جید گویا. تو کرسچن ولیم ٹراؤ نے سب سے پہلے اس پر ریئیکٹ کیا اور اس نے خیر مقدم میں بات کہی کہ ہم عالم عیسائیت کے لوگ آپ کے اس احساسات اور جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ہم اس پر غور کریں. اس کے بعد جو اس وقت ان 8 لوگوں میں سے ان کے جو 8 کارڈینلز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اگر اس کا اتفاق ہوا ہو کہ وہاں ایک رسم ہے، جس طرح وہ ایک روایت آتی ہے کہ جس رات حضرت عیسیٰ کو اندازہ ہوا کہ اب تجھے پکڑ لیا جائے گا، تو انہوں نے جو اس ایک شخص کے کمرے میں جا کر اپنے تمام لوگوں کو نصیحتیں کی، اور پھر اپنے چند جو صحابہ تھے ان کے پاؤں دھوئے، ان کی روایتیں کی، پاؤں دھوئے. تو وہ روایت اب بھی چلی آتی ہے جو 8 کارڈینلز ہیں جن ہر پوپ اس دن اس رات ان کے پاؤں دھوتا ہے. تو ان میں سے ایک کارڈینل نے مجھے لکھا، جو فرانسیسی ہیں، کارڈینل ایتین، کہ ہم لوگ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اہل مشرق کی طرف سے پہلی بار کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئی ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ امید کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں اس آخری حصے میں
موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو دجال کا جو نظام ہے اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا میں علم بڑھ گیا ہے اور ہر طرف علوم اور سائنس کا دار دورہ ہے. سائنس ایک الگ چیز کا نام ہے اور موجودہ زمانے میں جسے سائنس کہا جا رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. سائنس ایک الگ چیز ہے اور موجودہ زمانے میں یہ ویسٹ جسے سائنس کہہ رہا ہے وہ کچھ الگ چیز ہے. سائنس کے معنی تو ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی حضرات کے سامنے یہ بات کہی کہ سائنس کے معنی ہے علم. یہ گریک لفظ ہے سائنٹیا، سائنٹیا سے بنا ہے سائنس، اس کے معنی ہے علم. علم ایک الگ چیز ہے اور علم کو جو علم بتا رہا ہے وہ اس کا مقصد اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ نفس سائنس پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس سائنس پر کہہ رہا ہوں جسے آج سائنس کہا جاتا ہے. یہ فرق ذہن میں رہے. علم کسے کہتے ہیں؟ ایک قابل عمل ایک تعریف کر دی جائے وہی جو اصفہانی نے کی ہے، قابل عمل ہے اس لیے میں اسی کا استعمال کر رہا ہوں. معرفت الشیء بحقیقت، کسی چیز کی حقیقت، کسی شے کی حقیقت کا جاننا یہ علم، یا کسی چیز کی حقیقت یہ وہ اسم علم ہے. یہ جو مغربی سائنس ہے یہ نہیں. مغربی سائنس ہے کسی وقت خاص میں کسی معلومات کے سہارے کسی چیز کا کوئی علم. اس لیے آج کا